زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہے مقدر یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے، غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے، غلام آیا، زہے مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احترام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور یہ جو نعت ابھی آپ سن رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ اگلی دفعہ اللہ نے جب موقع دیا حاضری کا انشاءاللہ تعالی، تو ایک تو محبت میں ہم ہمیشہ آنسو بہاتے ہیں، لیکن جو اور جس طرح کے حالات ہم نے پیدا کر دیے، اگلی دفعہ جو ہے وہ ندامت کے آنسو جو ہے وہ بھی ہدیتاً پیش کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اللہ کے رسول کی محبت سے اور قاعدوں کے ساتھ بھر دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم بات کریں گے جناب جنت اور دوزخ کی، اور ہمارے ساتھ جو علماء اکرام ہیں، علامہ عمران مظاہری صاحب، السلام علیکم سر، خیریت سے آپ، اور پروفیسر نصیر القادری صاحب، السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ ہمارے ساتھ جناب ٹیلی فون لائن پہ علامہ ظہیر الحسن صاحب ہوں گے، جو کہ اس وقت میرے خیال میں کربلا میں موجود ہیں، اور وہاں کی ہواؤں کی ٹھنڈک جو ان تک آ رہی ہے روضہ امام سے، اس کے ساتھ ہمیں دعائیں بھی دیں گے، اور کچھ دیر کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی ملک ظہیر عباس کھوکر صاحب جو کہ ایم ڈی بیت المال ہے، ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو ہدیہ کرتا چلا جاؤں وہ سوال جس کے عوض آپ کو چاہیے ہیش ٹیگ جو بھی چاہیے کا جو ہدیہ ہے وہ ان چاہیے کے تعاون سے اور سما کے تعاون سے، اور اس کے اندر تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے کے آپ کے گھریلو استعمال کی اشیاء موجود ہیں۔ سوال ہے جناب کہ احاطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سے دو صحابہ اکرام جو ہیں وہ مدفن ہیں؟ جو حجرہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں پہ یہ میں آپ کو وہاں کا ماڈل دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بنیادی طور پہ نہیں یہ بات کہتا میں، لیکن میں نے یہ ماڈل میں بات دیکھی ہوئی ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ یہ ماڈل جو ہے یہ یوٹیوب پہ بہت اویلیبل ہے، لیکن کیونکہ عقائد کی آپ کی شاید بات ہو تو میں اس بات کو نہیں کرتا، حالانکہ یہ تاریخ کی اور حقیقت کی بات ہے۔ وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ ہے اس میں دو اور صحابہ کرام جو ہیں وہ کون مدفن ہے؟ اس کا جواب دینے والے کو یہ تحفہ جو ہے وہ ہدیہ کیا جائے گا جناب، اور اگر زیادہ ہوئے تو پھر ہم قرآن دازی سے فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چاہیے کا سامان، آپ 12 سوال اور آپ کا جواب۔ اگر علامہ صاحب آپ مجھے اجازت دیں تو دو صورتوں کے اوپر آج آپ ذرا تھوڑی سی روشنی فرمائیے۔ ایک تو مناظر کیا ہیں جنت کے، اور ایک منازل بھی ہیں، منزلیں ہیں، جیسے ایک آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے، تیسرا آسمان ہے، جنتیں بھی ہیں، یا اکراس دا بورڈ جنت میں سب برابر ہوں گے، یا وہاں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے بہت اونچے درجے پہ آنا پڑا کرے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اچھی بات ہے کہ ابتدا جنت سے ہو رہی ہے، جہنم سے نہیں ہو رہی۔ نہیں جہنم کی میں کوشش کروں گا کرے ہی نہ بات، جنتی کی بات ہو، اور بالخصوص رمضان ہے اور ختم ہونے کو ہے، تو جنتی کی باتیں ہونی چاہیے۔ بے شک، جہاں رہنا ہے، جہاں ملنا ہے، وہی گفتگو ہونی چاہیے، وہی گفتگو، کم از کم گمان خیر تو رکھا جائے۔ ایبسلیوٹلی، یقین کامل ہے علامہ صاحب، یقین کریں انشاءاللہ۔ تو بلال بھائی، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو پروردگار عالم نے مختلف جنتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کئی ہیں یعنی کہ؟ جی کئی ہیں۔ اس میں جنت عدن بھی ہے، جنت الفردوس بھی ہے، اچھا، جنت الماوا بھی ہے، اچھا، جنت النعیم بھی ہے، اچھا، جنت خلد بھی ہے، اور ابو آل جو ہے وہ جنت ہے جو جسے قرآن اللہ کی جنت کہتا ہے۔ یہ یوں ہے ایک دوسرے کے اوپر جی، یا پھیلی ہوئی ہیں؟ نہیں، پھیلی ہوئی نہیں ہے، یوں ہے، درجہ بدرجہ، جی درجہ بدرجہ ہیں، بلکہ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے یہ کیوں کہا یعنی ورٹیکل، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاریزونٹل اس طرح نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جنت کی پروردگار نے بات کی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اللہ کی جنت، جنتی، یعنی جو یا نسبتی ہے پروردگار عالم نے اپنی ذات کی طرف اس کو نسبت دی کہ میری جنت، اور وہ جنت وہ ہے کہ جس میں جانا اتنا اہم نہیں ہے جتنی یہ بات اہم ہے کہ اس کے بندوں میں شامل ہو کے جانا ہے۔
یعنی یہ سمجھ لیں اس کا پروٹوکول ہے، اس کا یہ درجہ ہے اس جنت میں جانے والے کا کہ وہ صرف جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ خاص خدا کے بندے ہیں جن میں شامل ہو کے تو وہ اس جلو کے ساتھ اندر جائے گا. یہ قرآن بتا رہا ہے. میں ظہیر بھائی کو لے لوں. جی بالکل. ظہیر بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظہیر بھائی آپ کہاں ہیں اس وقت؟ آج میں اس وقت حرم امام حسین علیہ السلام، بس یہ میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا تھا. محلہ میں ہوں. واہ واہ واہ. ظہیر بھائی وہ دو جگہیں ہیں، ایک تو میں ابھی نہیں بتاؤں گا آپ سے، ایک میں آپ کو بتا دوں گا. ابھی دو جگہیں ہیں جہاں پہ کہ میں پہلی دفعہ زندگی میں جب گیا، ایک حرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دوسرا حرم امام میں. تو یہاں لیٹ کے نا ہر جگہ پہ میں نے مٹی لگائی. پتہ نہیں آپ اس کو کہیں بدعت نہ کہہ دیں، میں نے اس لیے لگائی کہ یہ مٹی اللہ تعالیٰ کبھی دوزخ کی آگ میں نہیں جلا سکتا. تو یہ تو جنت کا ایک جسے کہنا چاہیے نا، میں نے لیٹر لے لیا کہ یہ آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے، اب آپ جائیے جناب اس مٹی کے ساتھ جنت میں. یہ جو منزلیں ہیں جنت کی، ظہیر بھائی اس پہ تھوڑی سی پہلے توجہ کر لیں کہ جنتوں کی بھی اقسام ہے، کوئی چھوٹی، کوئی درمیانی، کوئی بڑی، پھر آخر میں کوئی اللہ کی جنت. اس طرح سے تقسیم ہے، اور یہ تقسیم کیوں ہے ایسی؟ جس طرح سے بلال بھی ابھی علامہ صاحب نے جو ہے وہ شروع کیا اور فرمایا ہے، جو مختلف اقسام ہیں جنت کی، وہ در حقیقت انسان کے ایمان اور درجات پر مبنی ہیں. ٹھیک. انسان کو اللہ رب العزت نے بہشت، اگر دیکھا جائے تو جو بہشت کا کانسیپٹ ہے، جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ بہشت جس میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق کرنے کے بعد رکھا گیا، جی بالکل، اور جہاں سے پھر روئے زمین کی طرف نازل کیا گیا، تو وہ بہشت نہیں تھی کہ جس بہشت کو جزا کے طور پر پروردگار دینا ہے. اس لیے کہ بہشت کی جو کلن نشانی ہے اس میں فیہ ابدا، ہمیشہ کے لیے رہنے والا، اور انسان کبھی وہاں سے نکلے گا نہیں. اچھا. جی ہاں، جب اس بہشت میں جاتے ہیں تو وہ جزا کے طور پر ہے. اور ظاہر ہے جب انسان کے اعمال مختلف ہوں گے، اس کی جزا مختلف ہوگی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جنت کے درجات بھی ایک ہی ہوں، سب کے لیے ایک جیسے ہوں. تو یقیناً جس طرح سے انسان یہاں پر اعمال کرے گا ویسے ہی اس کو اس کی جزا ملے گی. جزا کے طور پر بہشت بری کے اندر انسان کو درجات حاصل ہوں گے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب انسان حصول جنت کے لیے عبادت کرے یا اعمال کو انجام دے تو اس کا عمل اس قابل ہو کہ وہ اعلیٰ جنت ہو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. پروردگار خریدار ہے مومنین سے ان کی جان اور مال کا، اور پروردگار ان سے جان اور مال کو خرید کر اس کے مقابلے میں دیتا کیا ہے؟ پروردگار ان کو جنت عطا کرتا ہے. تو جیسا مال ہوگا ویسی جنت ملے گی، جیسی آپ جو ہے نا وہ مال لے کر جائیں گے ویسی ملے گی. اور جہاں تک تعلق ہے، اب ظاہر ہے جنت کی اقسام اپنی جگہ پر، لیکن اللہ رب العزت نے بہشت کو رکھا ہی انسان کی تشویق کے لیے بھی ہے. انسان جب عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کچھ انسینٹیو چاہیے ہوتا ہے تاکہ انسان اس انسینٹیو کے تحت قربانی دے سکے، مصیبت پر صبر کر سکے، برداشت کر سکے، گناہوں سے بچ سکے، فرمان برداری پروردگار کے زمرے میں رہ سکے. اچھا، اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے توصیف بیان کی ہے جنت کی. جنت کے اندر موجود جو نظارے ہوں گے، جو نعمات ہوں گی، جو حوریں ہوں گی، تاکہ انسان ان کو تصور کر کے اس کے لیے جو ہے وہ عمل کرے. اور میں جہاں پر اس وقت بیٹھا ہوا ہوں وہ توصیف کی عملی پکچر ہے کہ اگر آپ نے پریکٹیکل ایگزامپل دیکھنا ہو کہ بہشت کیسی ہوگی تاکہ انسان اس کو محسوس کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو روئے زمین کے اوپر جو ایگزامپل بہشت کے قطعات ہیں ان میں سے ایک کربلا معلی ہے. بے شک. اور یہاں پر بھی پروردگار نے اسی لیے رکھا کہ جب آپ آئیں تو آپ کو جو ہے وہ آ کر محسوس ہو، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کوشش کریں. تو در حقیقت جو بہشت، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے نفی تو کی ہے اس کی کہ مطلب ہم نے صرف بہشت کی بات کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم نے بہشت ہی میں جانا ہے انشاءاللہ. اور ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں بہشت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت تو خود چاہتا یہی ہے کہ سارے کے سارے بہشت میں جائے. اور مسلمان جس نے
کلمہ توحید پڑھ لیا ہوا ہے اور جس نے نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دی ہے، وہ ایٹ دی اینڈ جائے گا جنت میں ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کے بھی ایک مراحل ہے. تو اب ظاہر ہے یہاں پر موضوعات کے اندر کیا ہوگا کہ بہشت کی تعریف، بہشت کے درجات اور حصول بہشت کے جو مراحل ہیں وہ کیا ہوں گے. میرے ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ پروفیسر صاحب. کیا اللہ تعالیٰ نے بہشت کو بھی خلق کیا ہے جیسے اس کی مخلوق ہے؟ بہت شکریہ جی. بالکل وہ ہو چکی ہے، اور اس پر اللہ قرآن میں واضح الفاظ میں ابھی وہاں پہ ہیں کچھ لوگ. جی میں عرض کرتا ہوں، اللہ کریم قرآن میں واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو اس جنت کی طرف جس جنت کو تمہارے رب نے تمہارے لیے عطا فرما دیا ہے. ارضها السماوات، اس کی چوڑان اتنی ہے کہ زمین و آسمان جو ہے وہ کم ہے اور اس کی چوڑان بہت زیادہ ہے. پھر اسی طرح ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیک بندے ہیں وہ نعیم میں ہے. اب آپ نے کہا ارشاد فرمایا ہے کیا وہ تخلیق ہو چکی ہے، بن چکی ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ بنیاد دیکھیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو یہ تو دنیا میں ہی اللہ نے اس کو باغ دے دیا، وہ تو پہلے کی پہلے تیار ہو گئی. تھوڑا سا پرسائز ہو، اس وقت جنت جہاں بھی موجود ہے جو میرے تو فہم میں نہیں آ پا رہی، وہ خالی ہے یا وہاں پہ لوگ ہیں؟ دیکھیں اب اس پہ میں عرض کروں گا، جنت کے 8 طبقات ہیں. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے 8 طبقات میں سے 7 طبقات وہ ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک پردے میں رکھا ہوا ہے. اور 8 میں سے 8واں جو ہے ایک توبہ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کھول کے رکھا ہوا ہے. اب 7 ابھی تک جنت کے وہ پورشن جو ہے وہ موجود ہیں اور اسے چھپا کے رکھا ہوا. اب اس میں کیا ہے، اس میں بالکل صحابہ کرام موجود ہے جو اس دنیا سے چلے گئے، نیک لوگ موجود ہیں. میں جنت مل چکی ہے؟ جی مل چکی ہے. میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئی اور کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا جوان ہے اور فوت ہو چکا ہے، اب مجھے بتائیں کہ وہ میرا بیٹا کہاں ہے، کہاں ہے. اور وہ حدیث پاک ہے، حضرت قاسم کو کہا کہ میں نے اس کو جنت میں آپ نے یا حضور بتائیں کہ اگر تو وہ کسی اور جگہ ہے تو میں روں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا رونے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ رہی ہوں تیرے بیٹے کو اللہ نے جنت میں وہ سیریں کر رہا ہے. تو جنت کی وسعت اور جنت اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی اور موجود ہے. اب اس میں ایک بات مجھے بار بار ذہن میں آ رہی ہے. دیکھیں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا نا، جو حافظ قرآن ہوگا اسے کہا جائے گا جی الحم سے شروع کر دو. حافظ قرآن الحم سے شروع کرے گا، والناس تک جتنا پڑھتا چلے گا، وہ سال میں پڑھے، وہ 2 سال میں پڑھے، وہ 1 میں جہاں جا کے ختم ہوگا ساری الاٹمنٹ، ساری پراپرٹی، وہ ساری جگہ اس ایک حافظ کی ہے. اب میں یہ چاہوں گا یہ دنیا کا کوئی پٹواری یا دنیا کوئی بندہ وہ کہتا ہے جی میں نے پیمائش کی ہے زمین کی، یہ ایک ہی رقبہ آپ کو مل سکتا ہے، دوسرے آپ کے حصے میں نہیں آ سکتا. قبلہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، اس وقت سے لے کر اب تک، اب سے قیامت تک کتنے لوگ حافظ بنیں گے اور ہر حافظ پڑھتا چلا جائے گا. ایک ایک حافظ کو کتنی جنت ملے گی، تو کتنا ملے گی. ابھی وہ جو ایک حصہ ہے جنت کا جہاں پہ کہ اللہ نے ہمیں انشاءاللہ تعالی داخل کرنا ہے انشاءاللہ، وہاں پہ پہلے سے لوگ ہوں گے یا ہم جائیں گے تو ہم سے ہی بھرا جائے گا؟ میں اس کا اشارہ اس طرف کر رہا ہوں کہ کیا ہم سے پہلے بھی مخلوقات جو ہیں وہ حساب دے کے جنت میں جا چکی ہیں؟ دیکھیے اس پہ واضح 2 دلائل میں پیش کرتا ہوں. ویسے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت سارے دلائل ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے آپ کو دکھائیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا تذکرہ کیا کہ میں وہاں گیا ہوں، میں نے یہ مناظر دیکھے ہیں. پھر جہنم کا تذکرہ کیا، بخاری میں موجود ہے. اس کا مطلب ہے اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے جب ہی فرما رہے ہیں نا. کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا مجھے یہ دکھایا گیا کہ فیوچر میں ایسا ہوگا، بلکہ میں نے آواز سنی ہے حضرت بلال حبشی، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات پہ دلیل ہیں کہ جنت ایگزسٹ کرتی ہے اور جہنم بھی ایگزسٹ کرتی ہے. میں وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا اور یہی بس یہ میرا کوشش ہوگی یہی گفتگو کرتے ہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ سے دیکھیے ذرا، حضرت ابو ہریرہ کا جب وصال ہونے لگا تو وہ رو رہے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ اتنا نیک آدمی ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو، تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ گرمیوں کے روزے جو میں نے یہاں پہ اللہ اور اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں رکھے، اور وہ پیاس جو میں نے کاٹی، یہ تکلیف، یہ مشکل جو میری محبت تھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، یہ سہولت جنت میں میسر نہیں ہوگی. یہ محبت کا انداز
اور ہمارا کردار واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ میں آپ لوگوں سے ذکر کر رہا تھا کہ ہم نے جنت میں ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں ہونا ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں مذاق نہیں آپ سے کر رہا. آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میں ایسے کوئی تبرکن یہ بات کہہ رہا ہوں, پکا ایمان کی بات ہے. لیکن وہاں پہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ان میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ لنگر خانے سے ہے, جس کا تعلق جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ سے ہے, میڈیکل اسسٹنٹ سے ہے, یتیم خانوں سے ہے, تھیلسیمیا سے ہے, خون دینا لوگوں کو, انتقال خون کرنا, اولڈ ایج ہوم سے ہے. یہ سارے کام جو ہیں یہ صرف ایک واسطے, یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں بغیر ان کی طرف دیکھے, یہ سارے کام جو ہے نا, یہ جاب نہیں ہوتے, یہ نوکری نہیں ہوتی. اس میں جب تک کہ خلوص نیت نہ ہو, اور اس میں جب تک آپ کو اللہ کی پکڑ سے ڈر نہ لگتا ہونا, تو یقین کیجئے کہ یہ کام اس معاشرے میں کرنے والے لوگ آپ کو نہیں ملتے. اور جو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ پکی بات سن لیں اور یہ پکی بات سمجھ لیں کہ یہ وہ عمل ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور ہمیں کرنے کی ہدایت ہے. ہم ان کو جو مرضی جس مرضی نام سے یاد کریں, لیکن پاکستان میں ہم ان کو یاد کرتے ہیں ایم ڈی بیت المال, مینیجنگ ڈائریکٹر بیت المال. کھوکر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح بیٹھ کے نا ایم ڈی مال کی حیثیت سے, ایک جنتی کی حیثیت سے جنت پہ باتیں کیا کریں گے کہ کیا کمیاں تھیں, کیا آسانیاں تھیں. حضور یہ سارے پروجیکٹس ایک دفعہ مجھے بتائیے تو صحیح, یہ بیت المال کیا کیا کام کرتا ہے؟ ایک تو میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں ویورز کو کہ یہ پاکستان میں ایک واحد ایک محکمہ ہے جو کہ ڈیرائیو کیا گیا ہے ریاست مدینہ سے, چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اس بیت المال کا جو معنی ہی وہاں سے لیا گیا ہے, کانسیپٹ ہی وہاں کا ہے. اور پاکستان میں کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ اور نہیں ہے جو کہ وہاں سے, یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1992 میں ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے مارز وجود 92 سے پہلے نہیں تھا, 92 میں سے پہلے نہیں تھا, 92-93 میں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے یہ مارز وجود میں آیا. اور اس کا جو بڑا خوبصورت اس کا ایک ہے, اس کے جو آرٹیکلز ہیں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ پورسٹ آف دا پور, وڈوز, یتیم, بے گھر لوگ, اور جو لوگ بھوکے اور پیاسے ہوں گے, اور اس میں میڈیکل کے لوگ, جس طرح آپ نے فرمایا میڈیکل کے لوگ, اسٹوڈنٹس, یعنی کہ غرض کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اگر کوئی بھی مدد کا طلبگار ہے تو بیت المال اس کے لیے پلیٹ فارم ہے. اگر وہ اس کا کوئی حامی و ناصر اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں ہے دنیا میں تو اسٹیٹ ہے, بیت المال وہ واحد محکمہ ہے جو وہاں پہ وہ آ کے نوک کر سکتا ہے. آپ کی ارننگ کہاں سے ہوتی ہے, آپ پیسے کہاں سے لیتے ہیں؟ جی ہمیں گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے. یہ زکوٰۃ خیرات نہیں, زکوٰۃ یہ بجٹری گرانٹ ہے, یہ جو کہ ہمیں سالانہ جس طرح محکموں کو گرانٹ ملتی ہے. اس کا مطلب اس کو کوئی سید لے سکتا ہے, کوئی غیر سید لے سکتا ہے؟ بالکل, اس میں irrespective of any religion, any creed, any race, any پروونشل پروجیڈس, اس میں کوئی بھی پاکستانی ہونا چاہیے, اس کے پاس نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے کہ اس میں خیرات زکوٰۃ کے جو تصورات ہیں وہ نہیں ہے. اور اس پر جو ہے میں آپ سے اگر آپ اجازت دیں تو میں بتانا چاہتا ہوں, مزید اس کو میں عوام کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کے دائرہ کار کو بڑھانا چاہیے. مطلب اس کا ظاہر ہے آپ نے ابھی کہا کہ جی میں یہاں پر ہوں اور ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر میں اس کو چلا رہا ہوں. اتنا خوبصورت اس کا طریقہ کار ہے کہ اس کو اگر دائرہ کار کو وسیع کیا جائے تو یہ پیورلی ایک اسلامک ملک کی ایک مظہر نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کا خیال رکھا گیا ہے. یہاں پر جو جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو میڈیکل ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں, کرونک ڈیزیزز کو ہم ڈیل کرتے ہیں. کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹس کو, وہ ہیپیٹائٹس کے پیشنٹس کو, وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹس کو, وہ ڈائلسس کو, وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مہنگا یہ علاج ہے. یہ ایسے ایریاز میں جہاں پر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جی بازار کیا ہوتا ہے, لاہور کیا ہوتا ہے, کراچی کیا ہوتا ہے, اسلام آباد کیا ہوتا ہے,
وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان ڈیزیزز پر عورتیں مرد بچے جو ہیں وہ انوالو ہیں, اور یہ پاکستان بیت المال کو الحمدللہ یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان بیت المال کے ذریعے ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, ان کی میڈیسن جا رہی ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کا اس کا ہمارا 40% جو بجٹ ہے وہ میڈیکل کی طرف جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا اسٹوڈنٹس کو ہم اسکالرشپ دیتے ہیں. جو غریب اسٹوڈنٹ جو پڑھنا چاہتے ہیں, جن کے پاس ٹیلنٹ ہے, جو کہ اس ملک کا سرمایہ ہے, ان پر ہم انویسٹ کرتے ہیں. وہ اگر بیت المال کو اپلائی کریں, ہمارے مختلف جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ ہمارا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے, جس کے تحت ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ پیسے نہیں دیتے, ہم ان کو اداروں کو دیتے ہیں. ادارہ پھر اپنے طور پر اس کو میرٹ بناتا ہے, پھر اس کو ہم پیسے دیتے ہیں. اولڈ ایج ہوم بھی ہے. اولڈ ایج ہوم, وہی میں آگے آ رہا ہوں, اولڈ ایج ہوم ہے. پھر اس کے بعد اس میں کتنے لوگ ہیں؟ اولڈ ایج ہوم جو ہے وہ, کیونکہ پاکستان الحمدللہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بزرگوں کو زیادہ تر نہیں بھیجا جاتا. یورپین اسٹائل تو نہیں, ہمارے کلچر تو ڈفرینٹ ہے, لیکن اس کے باوجود ہے وہاں پر لوگ آتے ہیں 60 کے قریب لاہور میں, 60 کے قریب ایسے بزرگ ہیں جو کہ یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں لاہور میں. اور یتیم کتنے؟ یتیم ہمارے ٹوٹل تقریباً کوئی 59 ہمارے ہیں اوورال ادارے ہیں جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. اور جو کہ ان کو کس ایج تک رکھتے ہیں کوکر صاحب؟ اس کی ایج ہوتی ہے 5 ایئرس ابو, 5 ایئرس اینڈ ابو, 18 سال تک. 18 سے نیچے ہے, کیونکہ پھر ایک جو رجسٹریشن کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. اس میں بچے جو ہیں, ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ان بچوں کو لیا جائے جو کہ اپنا تھوڑا ابھی, جن کو نہ بہت چھوٹے ہوں نہ بہت بڑے ہوں, تاکہ ان کو ایک پراپر ان کی ٹریننگ ہو. اور پلس یہ کہ جو اس کا ایک خوبصورت جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, میں اس کو مزید آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک SRCL ہے, اسکول فار ریہیبلیٹیشن آف چائلڈ لیبر. وہ بیسیکلی وہ کنسیپٹ جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں وہ اس پہ آتا ہے. وہ ہمارے 159 ہیں. یتیم جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, ان کو یا اس کا باپ نہیں ہے یا ماں نہیں ہے تو وہ یتیم خانے پہ آ گیا. جو ہیں اسکول, جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں, جو کہ ماں باپ روزی روٹی کے لیے ان کو بھیجتے ہیں جا کے سڑکوں پہ یا جا کے چائے خانے پہ یا جا کے چھوٹے کا کردار ادا کریں, ان کو ہم لیتے ہیں. ان کے ماں باپ ہوتے ہیں, ہم ان کو یہ کرتے ہیں, ہم ان کو اسکول کے لیے ان کی اسکولنگ کرتے ہیں, ان کے ماں باپ کو ہم اسٹائپنڈس دیتے ہیں تاکہ وہ یہ کام نہ کریں. ان کے پیرنٹس جو ہے نا, چونکہ مجبوری روزگار چولہا جلانا ہوتا ہے, انہوں نے پھر اپنے بچوں سے یہ کام لینا ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے جو آپ کو لے کما کے دے رہے ہیں, آپ ہم سے لے لیں, بچے کو اسکولنگ. اس پہ 159 ہمارے بچے, 159 اسکول ہیں پورے پاکستان میں, اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کھوکر صاحب وقفہ لینا پڑ گیا. ظہیر بھائی آپ میرے ساتھ رہیے گا. یہ بات ایسی تھی کہ اس میں بات کو روکنا جو تھا وہ مناسب ہی نہیں تھا بالکل بھی. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اب ایک جملہ اور آگے کہنے لگا ہوں. ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ جنت میں ہوں گے جن کو اللہ پوچھے گا نہیں. یہ وہ لوگ ہیں, پہلا گروہ جس کا میرے نبی نے ذکر کیا, وہ حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے. وہ حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے. یہ پاکستان کی وہ خوبصورت تصویر ہے جس کا ذکر ہم بہت کم کرتے ہیں. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہیر بھائی, آپ سے ہدیتاً یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے ہمیشہ, اور میں خود بھی ذاتی طور پہ بھی یہ بات جو ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں, قبول بھی کرتا ہوں, ذہنی طور پہ اس کو دعا بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے. اب وہ زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے جس میں کہ غم حسین جو ہے, غم اہل بیت جو ہے, وہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے اور ہم اپنے غم کو بھول جاتے ہیں. جنت کے اندر کیا کسی قسم کا کسی کو کوئی غم ہوگا؟ بلال بھائی, غم بالکل نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ بہشت ہے ہی غموں سے پاک, اور جزا کے طور پر عطا کی گئی ایک ایسی نعمت الہی کہ جس میں نہ خوف ہوگا, نہ غم ہوگا, نہ کسی قسم کی پریشانی ہوگی. خواہش ہوگی وہاں, خواہشات یقیناً ہوں گی. اور حتیٰ یہاں تک بھی ہے کہ جب پہلے بات ہو رہی تھی درجات کی, تو اس میں یہ ہوگا کہ جب ایک انسان بہشت کے نچلے درجے سے اوپرلے درجے کی طرف دیکھے گا, تو حتیٰ کہا گیا کہ روایت میں ہے کہ اتنا فاصلہ ہوگا جیسے زمین سے آسمان کا ہے, تو وہ کہے گا پروردگار اس کا درجہ اتنا بلند کیوں ہے. یعنی یہ خواہش ہی ہے نا کہ وہ اتنے درجے پر بیٹھا ہوا, میں یہاں پر ہوں. تو اسے پھر توجیہ دی جائے گی کہ اس لیے کہ اس کے اعمال تم سے بہتر تھے, اس لیے کہ اس کی جو ہے وہ نیکیاں تم سے زیادہ تھی, اس لیے کہ اس نے فلاں قربانی تم سے زیادہ دی ہے. لیکن وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے گی اور اس کے دل میں ایک قسم کی وہ ہوگی کہ میں یہاں پر, میں وہاں پر, اللہ سے امید ہوگی,
پروردگار اس کے دل میں اس کے لیے رضایت ڈال دے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائے، کہ مطلب جو ہے نا یعنی وہ جو پروردگار اس کو راضی کرے گا، اس لیے کہ وہاں پر رضایت ہے نا. حتیٰ یہ جو بہشت کے درجات ہیں، بلکہ یہاں پر رشک بھی ہے نا. کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جو انسان دیکھے گا ایک انسان کی کیفیت کو، اس پر رشک کرے گا، غبطہ کرے گا. انسان جب دیکھے گا کہ واو ماشاء اللہ، یعنی اس پر جو ہے نا وہ انسان کی دل سے یہ نکلے گا. بہشت میں جانے کے بعد انسان تو میں ہی ہوں گا نا، میں بدل تو نہیں جاؤں گا نا، میری تفکرات میری سوچ تو جو ہے وہ وہی رہے گی. لیکن فرق یہ ہوگا کہ چونکہ وہ بہشت ہے تو بہشت کے اندر پروردگار مجھے راضی کر دے گا، میری خواہشات کو پورا کرے گا، میرے اندر جو خواہشات آئیں گی وہ پوری ہو جائیں گی. میرے اندر جو دوسروں کو دیکھ کر اور دوسروں کی نعمات کو دیکھ کر جو میرے دل میں خواہش پیدا ہوگی، اس کو بھی پروردگار جو ہے وہ راضی کر دے گا توجیہ کے ذریعے. اور اس علامہ صاحب آپ جس جگہ پہ یہاں پہ موجود ہیں، یہ وہ جگہ ہیں، ان جگہوں میں سے جگہ ہے جہاں کی خاک جو ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے نا آپ 2 جملے میرے ملک کے لیے خیر کے کہیں. یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا حی، یا قیوم. یا اللہ بحق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ملک کے عزیز پاکستان کو سلامتی عطا فرما، اور ہر قسم کی اندرونی بیرونی سازش سے محفوظ فرما، اور ہر قسم کے دشمنوں کی سازشوں سے بری نظروں سے محفوظ فرما، اور ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی عطا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آمین ثم آمین. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آپ کے پاس سوال جو میں چھوڑ کے گیا تھا، چاہیے اور سما کتابوں سے جو آپ کو یہ پریزنٹ ملے گا، جس کی قیمت تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے ہے. ہیش ٹیگ جو بھی چاہیے، بڑا خوبصورت ہیش ٹیگ ہے. سوال تھا کہ احاطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سے 2 صحابہ کرام جو ہیں وہ مدفن ہیں؟ یہ حجرہ میری ماں سیدہ عائشہ ہے، اور اس کا صحیح جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ. یہ وہ 2 صحابہ ہیں جو کہ وہاں موجود ہیں. اور اس پہ امام علی کرم اللہ کا قول سنا دوں کہ وہ کہتے تھے مجھے پتا ہے انہوں نے ہی ہونا ہے، کیونکہ میں جب بھی نبی کے پاس جاتا تھا تو میں نبی کو سنتا تھا، میں عمر اور ابو بکر، میں عمر اور ابو بکر، میں عمر اور ابو بکر. تو مجھے پتا تھا. یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا انہوں نے اس وقت. اور ہمارے آج کے ونر ہیں جناب ڈی جی خان سے. ڈی جی خان، دیکھ پاکستان سارا ہی ہم نے کور کر لیا اس میں. اور یہ ہمارے دوست کا نام ہے ماجد عثمان ڈی جی خان سے. آپ کو یہ امانت انشاءاللہ تعالی ہم پہنچا دیں گے انشاءاللہ تعالی. حضور اقدس، آپ کو ایمانداری سے 0 to 10 کی سکیل پہ کتنا یقین ہے کہ جنت میں جانا ہے ہمیں؟ ہاں دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی، اور جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ العالمین بنا کے بھیجا اللہ پاک نے، جب اس طرف ذہن آتا ہے تو پھر تو کوئی شک کی گنجائش نہیں آتی کہ رحمۃ العالمین بنا کے بھیجا تو ہم جیسے گناہ گار اور غلط کار اور سارے لوگ بھی اس میں شامل آ جائیں گے. ہم میں صرف ایک خوبی ہے، ہمارے لیے نا نبی نے آنسو بہائے ہیں. ہاں جی الحمدللہ. بے شک یہ امتی ہونا ایک بہت بڑی، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نعمت امتی ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہم امتی ہیں. واہ، نبی کے امتی ہیں. اور پلس اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک خوف خدا جو ہے وہ تو ایک ایلیمنٹ ہے اللہ تعالیٰ میں کہ غلط کاموں سے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم کا ہم ہر وقت ورد کرتے ہیں نماز میں. تو یہ چیزیں تو ہر مومنٹ ٹو مومنٹ جو ہے وہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے مدد مانگے اور اپنے سفر کو جو ہے نا وہ پاک و صاف رکھے. بے شک. حضور اقدس، ایسے لوگ بھی جنت میں ہوں گے جو کہ بہت زیادہ خدمت خلق کرتے ہیں لیکن ایمان کی حالت میں نہیں پہنچ سکے. دیکھیے بلال بھائی، میں واضح طور پہ بتا دوں کہ جنت کا جو داخلہ ہے اس کا تعلق آپ کے بلیف سے ہے، اور جو عمل ہے اس کا تعلق جنت کے درجات سے ہے. میں آپ کا ہاتھ نہ چوم لوں آگے اس وقت، آپ نے کتنی آسان بات کر دی ہے. اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ حل ہو جاتی ہیں. اچھی بات کی. جنت کے لیے ایلیجبل ہونا اس کا تعلق آپ کے بلیف سے ہے. آپ کا بلیف ٹھیک ہے، آپ ایلیجبل ہیں، آپ جنت میں چلے جائیے. اب آپ متقی کتنے ہیں، آپ پرہیزگار کتنے ہیں، آپ نے لوگوں کے لیے کتنا کام کیا. جیسے آپ ابھی مدر ٹریسا کی بات کر،
آپ ایمان کے بعد اگر یہ چیزیں کر رہے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے آپ ان میں شامل ہوں جو تخت پہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے، جنہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے، زمرد کے پروں سے اڑ اچھا حدیث قدسی آپ کو ہدیہ کروں ایک؟ جی جی آپ کی اجازت سے. حدیث قدسی ہے یہ، اللہ کی حدیث، حدیث قدسی. آخری جنتی کون ہوگا؟ دوزخ سے نکل رہا ہوگا، اللہ اس کو درخت دکھائے گا اور اس کے سائے میں بٹھا دے گا، وہ آئے گا باہر بیٹھے گا. اچھا. اور باہر بیٹھ کے جب سکون آ جائے گا تو اللہ اس کے لیے ایک اور درخت آگے کر دے گا اور اس پہ اچھے اچھے پھل لگا دے گا، پھر وہ اس تک جائے گا. اور اس سارے کے درمیان میں نا مکالمہ کر رہا ہے وہ دوزخی. اچھا. اللہ سے مکالمہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ تو اتنا بڑا ہے، تیری شان کے شایع نہیں ہے یہ، تو مجھے تو اتر کر دے ذرا. اللہ اس پہ اس کے ساتھ نا ڈیل کرے گا. میں حدیث قدسی عرض کر رہا ہوں، ڈیل کرے گا. اللہ کہے گا اچھا دیکھ بات سن، تو نے مجھے یہ کہہ دیا، چل میں تیری یہ بات مان لیتا ہوں، لیکن تو نے اس کے بعد مجھے کچھ نہیں کہنا. وہ کہے گا یا اللہ میرا تیرا عہد، اللہ سے عہد، میں اس کے بعد نہیں. وہ اگلی جگہ جائے گا، پھر کہے گا، اللہ کہے گا تو نے ابھی تو عہد کیا تھا میرے سے. کہتے ہیں لیکن تو تو رب ہے نا، میں تو رب، تو رب ہے. پھر اللہ اس کو اتنا اندر لے جائے گا کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا. پھر وہ اللہ اس کو کہے گا کہ یہ کافی ہے تیرے لیے، یا جس دنیا سے تو آیا ہے میں اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت تجھے دے دوں. وہ اللہ سے پتہ کیا کہے گا؟ اللہ تم اس سے مذاق تو نہیں کر رہا؟ اچھا. یقین نہیں آئے گا کہ اللہ اتنی نعمتیں عطا کر سکتا ہے. میں نے یہ حدیث قدسی پڑھی ہے صحیح بخاری میں، اور اس میں خدا کا یہ کہنا کہ تو میرے ساتھ ٹھٹھا کر رہا ہے، یہ لفظ وہاں موجود ہے. میں بلال بھائی ایک بات، چونکہ جنت کی بات ہو رہی ہے، میں کیے بغیر رہ نہیں سکتا. جنت کہاں ہے، جنت کے کیا درجات ہیں، جنت کی کیا منازل ہیں، وہ قرآن مجید میں سب لکھی ہوئی ہیں. ایک بات پڑھی لکھی ہے اور وہ یہ ہے، ایک خاندان ہے جو جنت کی گورنمنٹ ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. جنت کی گورنمنٹ ہے، جن کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں، جن کی ماں جنت کی مستورات کی سردار ہے، جن کا باپ ان بچوں کا بھی سردار ہے. اس گھرانے سے اگر آپ کی محبت نہیں ہے، اس گھرانے سے الفت نہیں ہے، آپ جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکتے. آپ نے کہہ دیا آپ کو ان کی سرداری اس دنیا میں ماننی ہے. جی ماننی ہے. وہ سردار ہیں، جی وہ سردار ہیں تو آپ جنتی ہیں. وہاں جا کے سردار بنانا نہیں ہے. نہیں، اللہ کے رسول نے سردار یہاں کہا ہے. بالکل. بلکہ بلاسو وہ یہاں بھی سردار ہیں اور وہاں بھی سردار، ہر جگہ ان کا سردار ہونا آپ کے جنتی ہونے کی دلیل ہے. بس اب چونکہ یہ جنت کی جو بات آ رہی ہے، ہم نے سارا کچھ کہہ لیا. میں آخر پہ پتہ نہیں آگے ٹائم کیا رہنا ہے. 5 ایسے خوش نصیب بندے ہیں وہ جنت نہیں مانگتے، اللہ کی جنت کہتی ہے یا اللہ یہ 5 بندے، یہ 5 مجھے دے دے. یہ معاشرے میں رہتے ہوئے کام، قرآن کی تلاوت کرنے والا، زبان کی حفاظت کرنے والا، بھوکے کو کھانا کھلانے والا. سر آپ بھوکے کو مجھے پہچاننا ہے، وہاں پہ بھی لے کے دیکھیے گا، تو کھانا کھلانے والا، زبان کی حفاظت کرنے والا، اور مصطفیٰ پہ درود پڑھنے والا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اقدس آئندہ آنے والے وقت میں یتیموں پہ، بھوکوں پہ، بیواؤں پہ، طالب علموں پہ اور کیا پروگرام ہے ذہن میں جو کہ کرنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، ابھی ہمارا ایک پروگرام ہے، پروجیکٹ ہے وومن امپاورمنٹ سینٹر. ہمارے وومن امپاورمنٹ سینٹر ہمارے جو ملک میں 55% جو آبادی ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے. اور ہمارا یہ بلیو ہے کہ جب تک ہماری خاتون مضبوط نہیں ہوگی، پاکستان میں غربت کی کمی نہیں ہو سکتی. کیونکہ ایک خاتون جب مضبوط ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ 5 افراد کو ساتھ مضبوط کر رہی ہوتی ہے، اپنے خامد کو، اپنے ماں باپ کو اور اپنے 2-3 بچوں کو. وہ اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک، اس پر ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم وومن جو ان کے جو ٹریڈز ہیں، جس پر ان کی اسکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسے ایمبرائڈری ہے، اسٹچنگ ہے، پھر بیوٹیفیکیشن ہے، پھر اس کے بعد ان کو جو اسکلز ان کے کلچرلی جو ایک ہیبٹ ان کی کلچر کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو ہم اکٹھا کر کے ہم ان کو نئے جدید دور کے ٹیب دے رہے ہیں، کمپیوٹرز ہم نے دیے ہیں تاکہ وہ جدید اکنامکلی وہ انڈیپینڈنٹ ہوں. اور پھر ان کو ان کے کلچر کو ہم رچ کر کے ہم ان کا ڈسپلے سینٹر جو ہے اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، ان کی بنائی چیزیں ہم ڈسپلے کریں گے، ان کو ہم مارکیٹ کریں گے. اور جو یہ آئی ڈی کارڈ پاکستان کا ہے، ہاں جی، یہ جینون آئی ڈی کارڈ ہے پاکستان کا. ہاں جی، یہ ہماری ثقافت ہے. کیا اس پر جو ہے نا اس کا جو ریونیو جنریٹ ہوگا وہ ہم ان کے ایریا پہ اور ان کے بزنسز پر، ان کے
ان خواتین پر ری انویسٹ کریں گے تاکہ وہ اپنے علاقوں کو وہ بہتر کر سکیں, اپنے ایریاز کو وہ بہتر کر سکیں, اپنے بیٹھکوں پہ اپنے گھروں پہ وہ بزنس چلا سکیں. اچھا, دعا کریں کہ ہماری ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے نا سرکار کی, اور ہر فرد جو ہے جس کے پاس کوئی بھی وسائل ہیں, وہ ایسے ہی سوچے. اچھا, اس میں بلال بھائی ایک بڑی اہم چیز ہے کہ بیت المال کا ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ اب ہمارے پاکستان میں دیکھیں مختلف کلچر ہیں, وہاں پر بہت ماڈرن لوگ بھی ہیں اور بہت زیادہ کنزرویٹو بھی لوگ ہیں, اور بہت زیادہ ایسے بھی ہیں جو کہ عورتوں کو باہر نکلنے بھی نہیں دیتے. پاکستان بیت المال پہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہے کہ ہمارے اداروں میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ, تمام اسٹیٹ آف مائنڈ کے لوگ, چاہے وہ جتنا مرضی وہ کنجسٹڈ ہیں, جتنا مرضی کنزرویٹو ہیں, وہ اپنی عورتوں کو ہمارے اداروں میں سلائی کڑھائی کے لیے, ایمبرائڈری کے لیے, ٹیچنگ کے لیے وہ بھیجتے ہیں. اور یہ ایسا سورس ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے نا ان کے علاقوں کی ترقی اور ان خواتین کے ذریعے جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو ہم پروموٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ اپنے ہی ایریاز میں, اور ان کو وہ سیکیور محسوس کرتے ہیں کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ ہمارے گھروں پہ ہی بیٹھی ہیں, یہیں پر وہ مضبوط ہو رہی ہیں, یہیں پر انکم جنریٹ ہو رہی ہے, اور یہیں پر لوگوں کو ٹیچ کر رہی ہیں. اگر کوئی شخص امیر قسم کا, پاکستان میں بڑے بڑے امیر لوگ ہیں, اگر وہ چاہے کہ بیت المال کی میں اسسٹنس کروں, وہ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہی ایسا جو کہ گورنمنٹ پلس پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ اگر چلتا ہے تو اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس کو جتنا ہم اچھا چلائیں گے, اتنا ہی پینیٹریٹ کریں گے, اتنا ہی لوگوں کی بہتری ہوگی, اتنا ہی جو یہ لوگ جو ہیں اس پہ بینیفٹ ہوں گے, اتنا ہی ان کو فائدہ ہوگا. میری دعا ہے کھوکر صاحب, یقین کریں دل کی اتھر گہرائیوں سے کہ اللہ تعالیٰ اولڈ ایج ہوم جو ہے نا پاکستان سے ختم کر دے, یتیم ختم کر دے, اور یہ جو ثقافت اور یہ جو امپاورمنٹ ہے نا یہ بڑھا دے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. میں انتہائی ممنون آپ دوستوں کا, انتہائی ممنون. اچھی اچھی باتیں ہم نے دوزخ کرنی تھی لیکن دوزخ نہیں کریں گے. جانا صاحب ایک میں اور ایڈ کروں گا, جو جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کھانا, اور دیکھیں ہمارے پاکستان بیت المال میں ایک اور بہت اچھا ایک ایلیمنٹ ہے جو پناہ گاہیں ہیں. یہ پناہ گاہیں جو ہیں یہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کو رات سلاتے ہیں, ان کو جدید طریقے سے ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہونے دیتے. ایک غریب اور امیر بہت خوبصورت بات. وقت بالکل ختم ہو گیا, بات بالکل ختم ہو گئی, وقت بالکل ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو ثانی دے. اور اماں عائشہ کی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب مانگنے والی آ جائے اور گھر میں صرف ایک کھجور ہو تو اس کھجور کو آدھا آدھا کر کے بانٹ دیتے ہیں. جب اماں عائشہ سے پوچھا گیا کہ اماں آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا, تو آپ نے کہا مجھے یاد کرا دیتے. جب دینے کی باری آتی ہے تو اماں عائشہ کی سنت کو ضرور اختیار کیجیے گا.